السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج ایک ایسا عمل میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ خواب میں جادو کرنے والے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات ہوتی ہے یقین کی۔ یہ بہت ہی زبردست مجرب عمل جو ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر کسی گھر کو، کسی آدمی کو کوئی آدمی ستا رہا اور وہ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کون ہے، یہ مجھے کیوں تکلیف دے رہا ہے، میرے اوپر جادو ہو رہا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میں بیماری سے ٹھیک نہیں ہو رہا، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہو اثرات کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دوستو اثرات کی وجہ سے بندہ جو ہے نا ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اسے مسئلہ بنا ہی رہتا ہے، اور وہ اثرات اور جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی آدمی کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ کون ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا کوئی آدمی مجھ پر کر رہا ہے؟ دوستو دیکھیں، اگر آدمی کر رہا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض اوقات اللہ پاک خود آزمائش دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات آدمی جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں، غلط تعویذ کی وجہ سے اگلے آدمی کو تکلیف دیتے ہیں، جو شیطانی موکلات ہوتے ہیں اس کو بیمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتی آزمائش ہی ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ پاک ہر طریقے سے آزماتا ہے انسان کو کہ یہ انسان صبر کتنا کرتا ہے، میرا شکر کتنا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ دوائیں کھا کر تھک گئے ہوں اور آپ کو علم ہو جائے کہ مجھ پر جادو ہے، تعویذ ہیں، لیکن یہ علم نہ ہو کہ یہ کون کر رہا ہے، میرا ایسا کون سا ساجن ہے جو مجھے اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے بہت ہی آسان عمل میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جس کے کرنے سے آپ اس کا چہرہ آسانی کے ساتھ خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، پڑھائی صرف 360 مرتبہ آپ نے پڑھ کے سو جانا ہے، اور یہ مقصد پڑھتے وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ کون دے رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھ پر اثرات کس آدمی کی وجہ سے آ رہے ہیں، مجھ پر تعویذ کس نے کی ہے یا مجھ پر پڑھائی کس نے کی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے پڑھتے وقت ذہن میں رکھنی ہے کہ مجھ پر کون کر رہا ہے۔ اوپر اللہ پاک کے ساتھ آپ نے کنیکشن رکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے اس آدمی کا چہرہ دکھا دے۔ دوستو، اس عمل کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا چہرہ نظر آ جاتا ہے کہ یار فلاں شخص ہے، پھر آپ نے لڑنا اس سے تھوڑا ہی ہے، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آدمی سے ہمیشہ احتیاط میں رہیں گے، لین دین میں، کھانے پینے میں، یعنی ہر چیز سے آپ اس آدمی سے احتیاط میں رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی کا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کبھی بھی ظاہر مت کریں، ویسے اس آدمی سے احتیاط کرنا شروع کر دیں لیکن ظاہر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اپنا بھرم رہنے دیں۔
اگر ظاہر کریں گے تو پھر وہ الگ ٹاپک شروع ہو جائیں گے. بعض اوقات جھوٹے انسان جو ہیں وہ قسمیں بھی اٹھا جاتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں ہیں، یہ وہ ہے، یہ غلط فہمی ہے. دیکھیں یہ جو پڑھائی ہے نا جس میں خواب میں اشارہ ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے غیب بھی اشارہ ہوتا ہے. یہ مت سمجھے کہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا ہے. جو آدمی ان قرآنی آیات میں شک کرتا ہے یا قرآنی جو اس میں پاک ان میں شک کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، اس میں جو بھی بات معلوم ہوگی وہ حقیقت ہوگی اور اٹل ہوگی. جو آدمی نظر آئے گا وہی ہوگا. جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور جو آپ کا مخالف ہے. ٹھیک ہے، اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ بس آپ یہ وظیفہ کریں، آدمی کا پتہ لگائیں کہ کون آدمی کر رہا ہے، بس اس سے حفاظت کا اپنا انتظام کریں، اس سے لین دین کھانے پینے کے معاملے میں مکمل احتیاط کریں، کوشش کریں آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو دوستو آتے ہیں عمل کی طرف. دوستو عمل بہت زبردست آسان ہے. اول آخر 11 بار درود پاک اور 360 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی من الحال. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے. یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی من الحال. دوستو بس یہ آپ نے 360 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس کا یہ حساب کتاب ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو واضح طور پر آدمی دکھایا جائے گا کہ یہ آدمی. اس کے علاوہ اگر آدمی نہیں دکھایا جاتا تو آپ کو خواب کی طرح ایک خواب آئے گا، یعنی کچھ اور اشارے ہوں گے جن کی آگے تعبیر بنائی جائے گی کہ یہ اشارہ کس طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان کو کلر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کلر جو ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ بعض اوقات واضح چہرہ نظر آتا ہے، یعنی یا آپ کو واضح چہرہ دکھایا جائے گا یا پھر آپ کو خواب کی طرح ایک خواب دکھایا جائے گا، چاہے وہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو. اس خواب کی آگے تعبیر بنائی جائے گی کہ یہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے، کس آدمی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا خواب کسی عام آدمی کے سامنے ہرگز بیان مت کریں، بلکہ ایسا نہیں کوئی بھی خواب ہو کسی ایسے جاہل آدمی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. ایسے آدمی کے سامنے بیان کرو جو اہل علم ہو، جو تعبیروں کا علم رکھتا ہو اور جو صحیح تعبیر بنا سکتا ہو. تو دوستو یہ ہے پڑھائی جادوگر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. بہت ہی زبردست اور آسان عمل ہے. اگر کوئی حاجت مند آپ سے پوچھتا ہے تو اس کو بھی بتائیں. ٹھیک ہے دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.